نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور داتا ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ السلام علیکم۔ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا درس کشف المحجوب کا، وہ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اس کو اب دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اب ہم اس کو جاری و ساری رکھ سکیں اور یہ آگے چلے، اور ہم اس کتاب سے جو کہ ایک زندہ کتاب ہے اس سے اپنا تزکیہ نفس کر سکیں اور اس سے مزید جو علم حق ہے اس سے روشناس ہو سکے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی جہاں پہ حضور داتا پیر نے اپنے پیر بھائی ابو سعید کے سوال کے جواب کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا، تو اس میں پھر ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جو فقیر ہے یہ ایک سرخ گندک ہے کہ جو کامیاب ہے، تو اگر یہ کسی کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ پھر اس کا تھوڑا سا 6 رتی وزن جو ہے بہت سارے تانبے اور کانسی کو سونا بنا دیتا ہے۔ کہ مقصد کیا ہے کہ یہ کتاب اتنی شاندار ہے کہ اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ نے خود ہی اپنے علم کی تفسیر بیان کی ہے، مثالیں دے دے کے حضور سمجھا رہے ہیں اس کے اندر کہ کون سی چیز کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو مثال دی ہے آپ نے سرخ گندک کی، کہ آپ نے پیر و پیشوا کے بارے میں بات کی کہ جو فقیر ہے اہل طریقت وہ عام انسانوں کے درمیان ایسی ہے جیسے ایک سرخ گندک ہوتی ہے کہ جو بہت سارے تانبے کو سونا بنا دیتی ہے، ایسے فقیر کی صحبت عام دنیا دار انسان کو کندن بنا دیتی ہے اور اس کے خواہشات کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو راہ حق کی طرف فقیر لے کے جاتا ہے اور وہ حقیقت کی طرف چلتا ہے۔ کہ تھوڑی سی بات کریں کہ یہ سرخ گندک یہ کیمیا گری ہے کہ جس کو بہت سارے لوگ محنت کر کے بناتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ عام دھانتوں کو خاص کرتی ہے، سونا بناتی ہے۔ ایسی فقیر عام لوگوں کو خاص بندوں میں بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے پیر بلے شاہ سرکار نے فرمایا کہ میں لوہا میرا ہادی پارس ایک وار تو نال تو کھئیوں یار، کہ مطلب کہ آپ کا جو پیشوا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پارس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو چیز لگتی ہے وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو ایسے فقیر کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ کندن بن جاتے ہیں اور وہ خاص لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ پھر آگے چل کے حضور بات کرتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کا شیوا بھی نہیں ہے، کہ عام لوگ اس چیز کو نہیں کر سکتے، یہ ان کی خاصیت نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی بات ہے۔ کہ جیسے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جس میں حضور نے حجاب رائن اور حجاب غائن پہ بات کی تھی، تو اس میں آپ نے 2 طبقوں کا ذکر کیا تھا کہ ایک وہ طبقہ کہ جو حجاب رائن رکھتا ہے کہ جو کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا، اور ایک وہ طبقہ کہ جو حجاب غائن میں مبتلا ہے وہ ان کا اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے، جو قیامت تک چلتی رہنی ہے، رک نہیں سکتا یہ معاملہ۔ تو جو حق والے لوگ ہیں ان کا تو یہ حصہ ہے، لیکن جو حق والے لوگ نہیں ہیں یہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو علم طریقت ہے یہ حضور فرماتے ہیں کامیاب ہو چکا ہے۔ تو اس سے آگے پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ ہر ایک شخص کو اس سے حصہ نہیں ملتا، اور اس سے پہلے اس علم سے جاہل لوگوں نے شیخ طریقت کی کتابوں سے یہی سلوک کیا۔ جب وہ اسرار الہی کے خزانے ان کے ہاتھ لگے تو انہوں نے اس کا مطلب نہ سمجھا کر ان کو جاہل کلہ دازوں اور ناپاک جلد سازوں کے حوالے کر دیا، تاکہ وہ انہیں کلہ کا استر اور ابو نواس وغیرہ شراب نوش شاعروں کے دیوانوں اور ابو عثمان عمر جو اس وقت کا کوئی مغربی خط لکھنے والا بندہ ہوگا کہ مغربی صاحب تصنیف کثیر کے خرافات کی جلد بندی کریں، اور بلا شبہ جب شاہی باز کسی بڑھیا کے مکان کی دیوار پر بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پر بازو کاٹ ڈالتے ہیں کہ
آپ نے یہاں پہ جو ذکر کیا کہ یہ جو چیز ہے یہ عام لوگوں کا حصہ نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کا کام ہے، عاموں کے یہ حصے میں نہیں آتی اور عام لوگ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور طریقت جو ہے یہ اسرار الہی کا ایک خزانہ ہے کہ جس میں اللہ کے اسرار پوشیدہ ہیں، کہ اللہ کے راز پوشیدہ ہیں، کہ جو ہر بندہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور جو عام لوگ ہیں جو اس چیز کا علم نہیں رکھتے، جو اس چیز کے ساتھ لگاؤ نہیں رکھتے، جن کو اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، جب ان لوگوں کے ہاتھ میں ایسی پاک کشف المحجوب جیسی کتابیں آتی ہیں تو وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے، تو کہتے ہیں کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے، جبکہ وہ اسرار الہی کا خزانہ ہے جو ہر انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح سے آپ نے آگے مثال دی ہے کہ ایک بڑھیا کی کہ اس کی دیوار پہ شاہین بیٹھ گیا تو وہ سمجھی کہ یہ کوئی عام پرندہ ہے تو اس نے اس کے باروں بازو کاٹ دیے۔ کہ یہ جو علم ہے یہ صاحبان حق کا ہے کہ جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، جس کو لے کے چل سکتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ ایک عام کتاب ہے، وہ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی طرف وہ جا سکتے ہیں۔ تو آگے چل کے حضور فرماتے ہیں کہ اور خدا عز جلہ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا کہ جس کے لوگ خواہشات نفسانی کا نام شریعت اور طلب جاہ و ریاست و تکبر کا نام عزت و حلم اور خلق خدا سے ریاکاری کا نام خوف الہی اور دل میں کینہ چھپائے رکھنے کا نام حلم۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ آج کل کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو لوگ اپنی جو نفسیاتی خواہشات ہیں اس کو درجہ دیتے ہیں شریعت کا، کہ ایک بندہ ہے کہ جیسے جب تک کوئی انسان اس چیز کو سمجھنے پہ قادر نہیں ہو جاتا کہ جو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے یہ اس کے نفس کی آواز ہے کہ اس کے رب کی آواز ہے، تب تک وہ اس چیز کو لے کے نہیں چل سکتا۔ کہ جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ مبارک، وہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، تو ان کے سامنے سے ایک فوجیوں کا دستہ گزرا تو وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مبارک تو بھی جہاد کرنے کے لیے چل۔ تو ان کے نفس نے آواز دی کہ میں تیار ہوں۔ تو آپ مانتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ میرا نفس ایک اچھے عمل کے لیے اتنی جلدی تیار ہو گیا۔ تو آپ مانتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید میرا جو نفس ہے نا یہ تنہائی سے اکتا گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں، سیر کروں، دیکھوں دنیا کو۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے دل میں قصد کیا کہ میں دن میں جہاد کروں گا اور جہاد سے فرصت پا کر بالکل تنہائی میں بیٹھا کروں گا۔ تو آپ مانتے ہیں میرے اندر سے آواز آئی کہ مجھے یہ بھی قبول ہے، تو جہاد کے لیے چل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میرا نفس روزے سے کتا گیا ہے، کہ باہر جائے گا جہاد کرے گا تو خوب کھانے پینے کھائے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جہاد بھی کروں گا اور بھوکا بھی رہوں گا، کہ روزہ بھی رکھوں گا۔ ہمارے اندر سے آواز آئی کہ مجھے یہ بھی قبول ہے۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید جو میرا نفس ہے یہ شب بیداری سے کتا گیا، کہ یہ چاہتا ہے کہ دن میں جہاد کرے گا رات کو سوئے گا۔ تو میں نے قصد کیا کہ میں دن میں جہاد بھی کروں گا اور رات کو شب بیداری بھی کروں گا، اپنے تمام اقوال مکمل کروں گا۔ تو آپ فرماتے میرے اندر سے آواز آئی مجھے یہ بھی قبول ہے۔ تو آپ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے میرے نفس کے وسوسے سے آگاہ کر۔ تو آواز آئی کہ اے میرے بندے تیرا نفس جو ہے نا وہ بود و نمائش کا خواہش مند ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مبارک جائے لڑے اللہ کی راہ میں اور کٹ مرے، اور دنیا کے یہ بڑا بہادر تھا اس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ میں جہاد پہ جاؤں گا ہی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کی آوازیں سنی روتے ہوئے، کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مبارک میں تیرے سارے کام ماننے کو تیار ہوں، میری ایک کیوں نہیں مانتا۔ تو فرمایا کہ میں کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کروں گا کہ جو تیری خواہش کے مطابق ہو۔ تو یہاں پہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اب لوگوں نے اس کا الٹ کر دیا، وہ اس کو الٹ طرف لے کے چلے گئے، وہ اب اپنی خواہشات کو کہتے ہیں یہی شریعت ہے، کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے روزہ رکھ لیا، قطاریں لگا کے زکوٰۃ تقسیم کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ شریعت ہم نافذ کر رہے ہیں جی، یہ شریعت کے عمل ہم کر رہے ہیں، جب کہ آپ یہ اس کے الٹ ہے۔ تو لوگوں نے اب اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ تو اس کے بعد آج
کسی کا حق کھانا، کسی بندے کے ساتھ جھگڑا کرنا، اس کے حق پہ زبردستی ضبط کرنا، اس سے نہ لینا، یہ انسان کا تکبر ہے۔ اپنے حق کو چھوڑنے کے بجائے دوسرے کا حق بھی کھا جانا اور پھر کہنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو میری عزت کے خلاف بات ہے، ٹھیک ہے، جب کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق کو حقیر سمجھ رہا ہوں، لوگوں کا حق کھا رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں دیتے تو یہ میری بےزتی کرتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں اور وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ نہیں جی جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے وہ ہماری بےزتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے تکبر کو اپنی عزت کہہ رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ان کا تکبر ہے، اور جو تکبر کرنے والا بندہ ہے وہ اللہ کے ہاں لعنتی ہے، کیونکہ یا متکبر و ذات تو صرف اللہ کی ہے، دوسرا بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان لوگوں نے اب اس چیز کو اپنا شعار بنا لیا، وہ اس طرف چل پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے جو کہا وہ نہیں ہوا تو یہ جو ہے میری اس نے بےزتی کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میری اس نے عزت نہیں کی، جبکہ یہ نہیں پتا کہ اس کا نفس جو اندر سے اس کو تنگ کر رہا تھا، اس کے نفس کو چوٹ لگی ہے جا کے کہ تو جو ہے نا وہ غلط رستے پہ ہے، تو وہ نہیں مانا تو کہتا ہے میری بےزتی ہو گئی۔ اور علم اور خلق خدا سے ریاکاری کا نام خوف الہی رکھ لیا کہ لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے کہتے ہیں میں تو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، ساتھ میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں روزے رکھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں سود کا کاروبار بھی کرنا ہے، ساتھ میں جھوٹ بھی بولنا ہے، لوگوں کا مال بھی کھا جانا ہے، تو پھر یہ بھی کہنا ہے میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، مجھے بڑا خوف ہے اس کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے جو دنیا کر رہی ہے، نمازیں بھی پڑھے جانا، سود بھی لیے جانا، ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھے جانا اور منشیات کا کاروبار بھی کیے جانا، اور پھر کہنا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، میں بڑا خوف خدا والا ہوں۔ تو آج جو ہے یہ ریاکاری آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ چل پڑی ہے، اور دلوں میں کینہ چھپائے رکھنے کا نام حلم ہے، کہ کسی کے ساتھ منافقت رکھنا، کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا، وہ کہتے ہیں میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، میں بڑا حلم والا بندہ ہوں، بڑی سوجھ بوجھ سے چلتا ہوں۔ تو سوجھ بوجھ گیا وہ سازش کر رہا ہوتا ہے کسی کے خلاف اور کہتا ہے میں سوجھ بوجھ سے چل رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ سازشی لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حلم والے ہیں، جبکہ جو حلم والے لوگ ہیں وہ تو غلط کام کے خلاف نیک تدبیر کرتے ہیں، اور جو بندہ راہ حق سے بہکا ہوتا ہے اس کو تدبیر کے ساتھ حق کی طرف لے کے آتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ حلم رکھتا ہے، یہ علم رکھنے والا، یہ عقل رکھنے والا باشعور انسان ہے۔ لیکن آج اپنی ہوشیاری، کینہ پرستی کو لوگ اپنا حلم کہہ رہے ہیں، اور فضول جھگڑے کا نام مناظرہ رکھ لیا کہ علم کوئی نہیں، نہ شریعت کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، چیزوں کا علم کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ جی میں مناظر ہوں، اپنی ضد کے جھگڑے آپس میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے میں نے ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ عراق کے اندر نا لوگ بیٹھ کے اس بات پہ جھگڑے تھے کہ جو صحابہ کہف کا کتا تھا وہ کالا تھا کہ چٹا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر 300 بندہ مر گیا اس بات پہ جھگڑا کرتے کرتے۔ تو یہ آج فضول جھگڑوں کا نام مناظرے رکھ لیا گیا، اور آپس میں لڑنے جھگڑنے اور نادانی کا نام پرہیزگاری ہے، کہ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، نادانیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو ان جھگڑوں کا نام انہوں نے پرہیزگاری رکھا ہوا ہے، اور منافقت کا نام زہد رکھ لیا، کہ جو منافق انسان ہے وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی میں تو زہد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ وہ زہد کیسا کہ ہے منافقت، پتہ نہیں کہ حضور نبی کریم کا مقام کیا ہے، پتہ ہے کہ حضور نبی کریم کی جناب پاک وجہ تخلیق کائنات ہے، پتہ ہے کہ وہ جان کی جہان ہے، کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، تو اگر وہ ذات نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، یہ پتہ ہے، پر حضور کو ماننا نہیں۔ تو 5 نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، تسبیح چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور نبی پاک کے لیے دل میں کینہ ہے، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں بڑا زہد ہوں، بڑا تقوی والا آدمی ہوں، لیکن اندر جو ہے کہ وہ منافقت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ نمازیں ہیں، دکھاوے کے روزے ہیں،
اور جھوٹی آرزو کا نام اردات اور طبیعت کے حیضان کا نام معرفت رکھ لیا. یہ دورے پڑتے ہیں لوگوں کو. اکثر آپ دیکھیں تو ایک وہ مرض ہوتی ہے, اسے یہ سیکسٹر لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ سیکولر تو ان کو دورے پڑتے ہیں تو کبھی ان کی طبیعتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. وہ کبھی آپ دیکھیں گے تو بڑی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے, کبھی آپ دیکھیں گے تو وہ لوگوں کو پتھر مار رہے ہوں گے. تو ایک حیضانی سی کیفیت ان کے لوگوں کو, جنونی لوگ وہ ہوتے ہیں. تو اس جنون کا نام رکھا ہوا ہے کہ مجھے معرفت حاصل ہوگی ہے, مجھے اللہ کی معرفت ہے, میں غیب کی باتیں بتاتا ہوں, آنے والے وقت کی پیش گوئیاں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ ان کو دورے پڑتے ہیں, وہ ایسے بڑبڑاتے رہتے ہیں, تو کہتے ہیں جی یہ تو میرے اوپر جو ہے نا وہ الہام ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, جبکہ پتہ پتہ کوئی نہیں, لیکن وہ ایک الہام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دلی حرکتوں اور نفسانی وسوسوں کا نام محبت الہی. ٹھیک, کہ جو وسوسے خواہشات نفس ہے کہ یہ میں اللہ کی محبت میں مبتلا ہوں. ٹھیک ہے, اور کجروی کا نام فقیر رکھا ہوا ہے, اور انکار حق کا نام برگزیدگی ہے کہ جی وہ ہے ملنگ لوگ, ساڑی ہر ویلے دی نماز ہے جی. ٹھیک ہے, وہ بھنگ پی کے بیٹھے رہتے ہیں, نماز پڑھتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی کہ جناب اسی تو بڑے ہم وہ کر حق کا انکار ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری ہر ٹائم کے بعد وہ برگزیدہ ہو گئے کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا نام انہوں نے برگزیدگی رکھا ہوا ہے. اور بے دینی کہ بالکل ہی نماز روزہ بندگی احکام شرعیہ ہر چیز کا چھوڑ دینے کا نام ہے کہ جی میں تو شریعت میں فنا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آگے چل کے آپ فرماتے ہیں کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ترک کرنے کا نام طریقت رکھ دی. ٹھیک ہے, کہ وہ بالکل ترک شریعت کر کے شریعت کے خلاف کام. آج ہم نے وہ جو ہے وہ فقیروں کو بدنام کرنا شروع کر دیا, ان کے درباروں میں بیٹھ کے بھنگ پیتے ہیں, ادھر منشیات کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں یہ فقیری نشہ, کہ بالکل جو چیز انسان کو نماز سے روک دے وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے نبی پاک کے حکم کو چھوڑ کے اس کو ترک کر کے تو کہتے ہیں جی اس آپ کے حکم کا شریعت کا ترک کرنا, آپ کے دین کا ترک کرنا طریقت ہے, جبکہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے. میرے بابا ہی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بچہ فقیری نہ شرع اور سنت دا, جڑا بندہ شرع اور سنت تے قائم نہیں وہ فقیر ہو سکتا ہی نہیں. کہ تو ویکھیں بندے نو اور تینوں او دے جو خلاف شریعت بات نظر آئے تے تو سمجھ جا کے فقیر نہیں ہے گا. تینوں او دے اندر خلاف سنت بات نظر آئے کہ حضور نبی پاک دی سنت دے خلاف گل کر رہا ہے تو فرمایا وہ فقیر نہیں ہو سکتا, وہ معرفت الہی دا حقدار نہیں ہو سکتا, اور نہ وہ بندہ اس اہل ہے کہ وہ فقیراں دی صف چ کھڑا ہوئے. میرے سرکار فرماندے ہوندے سن کہ جڑا بندہ بچہ 24 گھنٹے جاگ 7 دن جاگ نہیں سکتا, 7 دن بھوکھا نہیں رہ سکتا, وہ فقیراں دی صف چ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کہ اے اہل طریقت دے اندر شامل ہون دی میرے پیشوا شرط بیان فرماندے سن کہ اس رستے جو او آوے جڑا 7 دن شب بیداری کرے, 7 دن روزہ رکھے, کہ 7 دن دا روزہ کہ ایک روزہ 7 دن دا رکھے, کہ اج سحری کرے. ٹھیک ہے, اور 7 دن بعد انہوں افطار کرے. تو میں جڑا اے عمل کر لوے او بندہ فقیراں دی صف چ کھڑا ہونے قابل ہوندا ہے. جڑا اے عمل نہیں کر سکتا فقیراں دی صف چ کھلو ہی نہیں سکتا. لیکن اج حضور فرماندے نے کہ لوگاں نے بے دینیت دا نام جڑا ہے نا وہ طریقت رکھ لیا, کہ شریعت نو ترک کرنے دا نام طریقت رکھا ہے, اور اہل زمانہ کی آفت کا مجاہدہ نام رکھا ہوا ہے. کہ جڑے لوگ پریشانیاں چ مبتلا نے, ٹھیک ہے, وہ جڑے آفتاں چ مبتلا نے, وہ کہندے اسی مجاہدے چ گئے, اسی بڑیاں عبادتاں کر رہے ہیں, اسی ریاستاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے وہ بابا جی سرکار کے مرید ہوتے تھے, تو وہ نا ایک دفعہ سرکار کے پاس آئے تو سرکار کو آگے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی, کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو سرکار کے پاس نا کافی ساری کھیر پڑی ہوئی تھی, تو آپ مان کے جاؤ ادھر سے جا کر کھا لو. تو اب وہ بیٹھ کے نا تو کھانا شروع ہوئے, تو سرکار کو کدھر بار یاد آیا, تو سرکار سے فرمانے لگے وہ بچہ ایک پلیٹ کھا لیا تو باقی تیرے دوجا بھراواں نے بھی کھانا ہے. تو آگے سے کہتا حضور میں نے ایک پلیٹ چھوڑ دی ہے آپ کے لیے, باقی میں نے ساری کھا لی ہے. تو آپ جلال اس کو کہتے ہو یہ تو نے کیا کیا, تو اٹھ کے بھاگ گیا. تو 1-2 دن بعد واپس آیا تو آپ فرمانے لگے یار تو اتنی کھیر کیسے کھا گیا. تو آگے سرکار کو پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے سرکار میں آج کل نا سورۃ مزمل کا چلا کر رہا ہوں,
تو اس سے مجھے بھوک بڑی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے میں ساری کھیر کھا گیا. تو آپ مان لگے وہ بچا وہ غیر تک جڑے لوگ سورۃ مزمل پڑھتے انہوں تو بھوک لگتی ہی نہیں، کہ وہ جیسے نور ہی ہے نا انہوں دی بھوک مر جاتی، تو وہ کہڑی سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں. تو اج لوگوں نے جڑا ہے نا ایہو جہے آفتاں دا نام جڑا ہے نا وہ مجاہدہ رکھ لیا کہ جی اسی بڑے باتگزار لوگ ہیں. ٹھیک، تو وہ آگے آپ پھر کہتے کہ یہاں تک کہ معرفت الہی کے جاننے والے اس جہان سے بالکل الگ ہو گئے، کہ جو اس حقیقت کو جاننے والے لوگ ہیں، جو حقیقت میں ولی کامل ہیں، جو اللہ کے قرب کے حقدار ہیں، اور جو طریقت اور تصوف جن کی وراثت ہے، وہ لوگ آج گوشہ نشینی میں جا چکے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہوا ہے. کہ آپ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وفا جانے والے کی طرح جا چکی ہے اور بے وفائی آنے والے کی طرح آ چکی ہے. لوگوں میں بغض و کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور جو راہ حق کے لوگ ہیں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا. تو داتا پیر سرکار یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وہ بالکل دنیا سے الگ ہو گئے ہیں، اور ان اہل دنیا نے غلبہ پا لیا کہ جو 2 نمبر پیر، 2 نمبر مولوی، ٹھیک ہے، حقیقت بالکل طریقت سے بے خبر، انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے آج دنیا کے اندر، اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور انہیں بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں اور فضول تعلیمات دے رہے ہیں. جبکہ جو حقیقی لوگ ہیں وہ اس ٹائم گوشہ نشینی میں ہیں. چنانچہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم مردان کے ساتھ پہلی ابتری کے زمانے میں اس اہل حقائق کے بادشاہ اور تصوف و طریقت کے بریک باتوں کی تحقیق کی دلیل یعنی ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا کہا ہے کہ ہم ایسے زمانے میں ابتلا کے اندر ڈالے گئے ہیں کہ جس میں نہ آداب اسلام ہے، نہ اخلاق جاہلیت، اور نہ ہی اہل مروت کے احکام، اور نہ ہی اسلام کے اخلاق جانتے ہیں. کہ وہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی اخلاق ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ طریقت کا رستہ اختیار کر کے فقہ کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے نا، جو آج کل کے معرفت کے دعوے دار جو ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ان کو تو اخلاق جاہلیت بھی نہیں آتے، کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے. اور آگے چل کے اسی جہاں پہ ایک شعر ہے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیا فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک شتر سوار کے لیے اونٹنی بٹھانے کی جگہ عارضی فردگاہ بنا دیا. کیونکہ جیسے اونٹ سوار سفر کرتا ہے تو کسی عارضی جگہ پہ اپنی اونٹنی کو آرام کے لیے بٹھا دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک عارضی مقام بنایا ہے کہ جو اس کی ابدیت ہے وہ تو روز حشر کے بعد ہے. ٹھیک ہے، آیا تھا یہ عالم ارواح سے، تو اس نے واپس بھی اسی طرف ہی جانا ہے. تو یہ ایک عارضی مقام ہے. اور بس ہر وہ شخص جس کا قصد دور دراز ہے، کہ یعنی کہ جو آخرت کی لو لگا کے بیٹھا ہے کہ میں روز آخرت اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، پھر ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو ڈر گئے اس چیز سے کہ ہم روز محشر اللہ کا سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ہم اللہ کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس خوف سے وہ آپ فرمائے کہ جیسے لوگ ہیں کہ میں آخر میں پہنچے گا، وہ اس دنیا میں عذاب دیا گیا اور مغلوب کیا ہوا رہتے ہیں، کہ وہ اسی خوف میں مبتلا ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو ہم کیسے اس کے سوالوں کا جواب دیں گے، ہم کیسے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اسی خوف کی وجہ سے وہ لوگ بالکل ڈرے ہوئے اور پریشان ہوئے رہتے ہیں، اور عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر تو اللہ کا کرم ہی نہیں ہے، یہ تو عذاب کیے گئے ہیں. جبکہ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ اس خوف میں اس دنیا میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم روز جزا اپنے رب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو وہ اس سے پناہ مانگتے ہیں
کہ اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیرے سوالوں کا جواب دے سکیں، تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ تو ان کے لیے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے، پھر اس کے لیے دو جنتیں ہیں، کہ جو اس دنیا میں ڈر گیا، جس نے اس دنیا میں خوف الہی کو اپنے اوپر وارد کر لیا کہ میں روز محشر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، فرمایا کہ پھر وہ ایک نہیں دو جنتوں کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے اپنے نفس کے وسوسوں سے بچنا، ٹھیک ہے، اور صحیح اہل طریقت کو تلاش کریں، پھر ان کو جا کے ملیں اور ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ وہ آپ کو اللہ کے قرب میں لے جائیں، اور جو آپ کا اس دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد تھا وہ آپ کو بتائیں، تاکہ آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ میرے بابا جی سرکار فرمایا کرتے تھے وہ فقیر وہ ہوندا ہے جڑا اپنے مرید دی دین دنیا تے دونا جہاناں دی دعا کرے تو دا بھلا کر دے۔ تو ایسا فقیر تلاش کریں کہ جو دین دنیا دونوں جہان آپ کے سنوار دے، تو پھر وہ سچا اہل طریقت ہوگا۔ باقی دکانیں تو بہت ہیں، بازار بڑے بڑے ہیں، تو میرے سرکار فرماتے تھے کہ جس کو پیشوا چاہیے وہ بھی گنج بخش کے پاس چلا جائے، داتا پیر جائے تو اتنے جا کے دعا منگے کہ حضور مینوں پیر کوئی نہیں لبدا، تو نظر کرم کرو کہ مینوں کوئی نیک پیشوا مل جائے جو حق سچ دا رستے دا مسافر ہوئے۔ تو فرمایا کہ تو جا کے دعا کر تو میرا پیر تیرے متھے کسی نہ کسی نو لا ہی دے گا۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر بات کریں گے۔ اس کی آگے 8ویں فصل شروع ہو گئی کہ جو اس کا موضوع ہے اسرار الہی اور ان کے حجابات، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر اس پہ بات کی جائے گی۔ اللہ پاک ہماری کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے علم میں اتنی وسعت عطا فرمائے کہ ہم حضور نے جو لکھا ہے، جو آپ کی منشا ہے، اس کو بیان کر سکیں، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو یہ ہماری کم علمی ہے، اس کے لیے ہم عاجز ہیں، ٹھیک۔ تو باقی دعا گویں کہ داتا پیر بھی ہماری مدد کریں اور میرے پیشوا بھی میری مدد کریں اور اللہ کی ذات بھی مدد کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔